لحم فعید، جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے، اس میں سے پانی وانی نکل جائے تو اس کو فعید کہتے ہیں، یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت۔ تو جو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے، انسانی علم جو ہے، ایک ہے ڈیوائن نالج جو وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، یا اور نبیوں کو جو وحی آئی ہے وہ تھی۔ یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ اس بیل کا جو ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو، تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جبکہ وہ گائے جو یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ بھائی اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی قرآن میں، کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں، کوئی آپ کے تجربے میں، کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں، توہمات ہے جو چل رہا ہے۔ توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا، یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں۔ یہی وہ شے ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، کارڈووا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، غرناطہ اور قرطبہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا، اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندر رینائسنس، احیاء علوم کی تحریک چلی، اصلاح مذہب کی تحریک چلی، پھر انہوں نے سائنس ایجاد کی، سائنس میں کتنی ترقی ہوئی، آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، واقعہ یہ کہ اس کی اونچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں، ٹوپی گرے گی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج سائنس وہاں پہنچ گئی، لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے، ایک منطق استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استقرائی، انڈکٹیو لاجک۔ انڈکٹیو لاجک سے انسان کو انٹروڈیوس کرانے والا قرآن ہے، اور اسی انڈکشن یا انڈکٹیو لاجک کے نتیجے میں سائنس پروان چڑھی ہے، اور اس سائنس نے پھر جو بھی ترقی حاصل کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ ستاروں سے باتیں کر رہا ہے، اور انسان چاند کے اوپر قدم رکھ کر اور چہل قدمی کر کے آ چکا ہے۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات کے دیباچے کے اندر کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے۔ قرآن نے ہی در حقیقت انسان کو ادھر متوجہ کیا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ اللہ کی آیات ہے، ان کا مشاہدہ کرو، ان سے نتائج اخذ کرو، اور جو نتائج مل جائے انہیں پھر ویریفائی کرو، پھر ویریفائی کر کے بات ثابت ہو جائے پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، انہیں یوز کرو، مشینیں بناؤ جس سے کہ ان انرجیز کو تم استعمال کر سکو۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے آنکھیں بند رکھی، مشاہدہ نہیں کیا ہماری کائنات کا، تم نے کان بند رکھے، علم جو بھی جمع ہو گیا تھا اس کو تم نے سنا نہیں، تم نے اپنے عقل پر تالے ڈالے رکھے، اس سے کام نہیں لیا تم نے۔ ہم نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی تھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر شے کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، استعمال کیا کیوں نہیں کیا۔ پھر فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے، اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے،
یہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، گویا کہ اسے آپ نے ننگا کر دیا، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا۔ تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری ردا ہے، الکبر ردائی ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں متکبرین کے انداز پر جو ہے طرز عمل پر ایک طرح کا طنز کیا گیا ہے، انک لن تخرق الارض، تم یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چل رہے ہو، جیسے کہ پیریڈز میں ہوتا ہے وہاں روب قائم کرنے کے لیے۔ خاص طور پر آج کل جو ہے بار بار پریڈ جو ہے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے نارتھ کورینز کی، جس طرح سے وہ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے مشیریں ہیں، اور ان کو جس طرح پاؤں مارتے زمین کے اوپر، اس سے ایک تھمپنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خیر وہ تو ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے کچھ تقاضے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اگر انفرادی سطح پر یہ چال اختیار کرے تو فرمایا انک لن تخرق الارض، تم کتنی زور سے پاؤں مارو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، چاہے کتنی ہی گردن اکڑا لو، گردن بھی اونچی کر لی، سر کے اوپر جو ہے آپ نے ایک کلا بھی باندھ لیا اور اس کے اوپر صافہ بھی ہے اور پھر اس پر ترا بھی ہے چڑھ رہا ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ کیا ہمارے پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، ایک جو ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ ہم پڑھ چکے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، جسم کو جھکا کر چلتے ہیں، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، بلکہ چلتے ہیں بڑے سہل انداز میں۔ تو یہاں اس کے برعکس کو لیا گیا، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو پاؤں مار کر، اور نہ ہی گردنیں اکڑا کر اور اونچی کر کے اپنی گردن تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو ان کے برے پہلو ہیں، یعنی یہاں پر کچھ احکام دیے گئے یہ کرو اور کہا گیا یہ نہ کرو، تو جو نہ کرو کے احکام ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، اوامر حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو اس کا مال عطا کرو، اور ایک یہ نہیں ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ نواہی ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے، کان سیئہ عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت مکروہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہے آپ کے رب نے از قسم حکمت۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی من الحکمہ، از قسم حکمہ، یہ وزڈم ہے، یہ بیسک سوشل وزڈم۔ ان میں کہنے کو تو ایک لفظ کہہ دیا گیا زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن غور کرو اس کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، معاشرے کا کتنا بڑا خیر ہے، اور فیملی لائف کے اندر کس قدر اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے اگر معاشرے کے اندر سے زنا کا انسداد کر دیا جائے، زنا کے محرکات ختم کر دیے جائیں، بے پردگی عریانی فحاشی ختم کر دی جائے، شادی کو آسان بنا دیا جائے، زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے۔ اگر یہ کیا جائے تو کس قدر خیر، کتنی بڑی برکت ہوگی، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے پختہ احکام ہے، حکمت ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہے حکمت۔ یہ احکام دیے گئے، یہ احکام جو ہے حکمت پر مبنی ہے، یہ ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے، ایسے ہی کسی نے جو ہے جو جی میں آیا وہ نہیں کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ جس کی صفت، جس کا نام ہے الحکیم، العزیز الحکیم، زبردست ہے، اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی حکم بغیر حکمت کے اور مقصد کے نہیں ہے۔ تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہے وہ چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی ہیں آپ کے رب نے آپ کی جانب از قسم حکمت۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں دونوں مقامات پر، سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی،
ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز.